ہمارے سامنے وہ قرآن کریم جسے لکھنے والی پاکستان پنجاب کے علاقے ضلع گجرات کے رہنے والی عظیم خاتون جن کا نام ہے نسیم اختر، جنہوں نے اپنی زندگی کے 32 ایئرز 32 سال اللہ کے اس قرآن کی خدمت میں لگائے۔ پہلے 15 سال قلم کے ساتھ لکھا اور پھر 17 سال سوئی دھاگے کے ساتھ 1987 میں 87 میں فرماتی ہیں میں نے اللہ کے اس قرآن کو لکھنا شروع کیا تھا جس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور پچھلے سال 2018 میں اس کو مکمل کیا ہے جب ان کی عمر 62 سال۔ فرماتی ہیں مسلسل اللہ کے اس کلام کو 32 سال لکھا ہے اور پورے اس عرصے کے اندر ایک لفظ بھی میں نے اللہ کے کلام کا بغیر وضو کے نہیں لکھا، پورا قرآن باوضو حالت میں۔ اور اللہ کے اس کلام کو فرماتی ہے مسلسل لکھا ہے، 32 سالوں میں مسلسل لکھا ہے۔ انسان کے حالات مختلف آتے ہیں، کبھی انسان کو بیماری بھی آتی ہے، خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے۔ فرماتی ہیں بیماری کی حالت میں میں نے اللہ کے کلام کو لکھنا نہیں چھوڑا، بلکہ بیماری کی حالت میں جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا کرتی تھی میرا مالک مجھے خود ہی شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے اس قرآن کو پورا قرآن کریم یہاں پہ 10 جلدوں میں آپ کے سامنے ہے، یہ مکمل قرآن کریم، ہر جلد کے اندر 3 پارے ہیں اور ہر پارے کے 24 صفحے ہیں، آخری پارے کے 28 صفحے ہیں۔ مکمل قرآن کریم تقریباً 10 جلدوں میں فرماتی ہیں 300 گز لمبے کپڑے پر مکمل قرآن لکھا ہے جس کا وزن 55 سے 60 کلو بنتا ہے۔ اور فرماتی ہیں صرف قرآن کو لکھا ہی نہیں بلکہ ایک ایک لفظ کا معنی بھی سمجھا ہے، ترجمے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل اسی لیے کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت مالک کائنات فرماتا ہے قرآن کس لیے آیا ہے، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے کتاب کو، اس کلام کو، اے پیارے نبی سب بولیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کلام کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، بڑا مبارک اور بڑی مبارک برکتوں والی کلام ہے۔ یاد رکھیے یہ برکتیں کہاں نازل ہوں گی؟ اپنے گھروں میں رکھنے یا اپنے گلے میں لٹکانے کے لیے تو یہ قرآن نہیں آیا۔ یقیناً اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں شفا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کے نازل کیا ہے، لیکن یاد رکھیے سوال یہ ہے کہ یہ شفا کیسے حاصل کی جائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے شہد کے اندر بھی شفا ہے، شہد کو جانتے ہیں، شہد کے اندر بھی شفا ہے، لیکن شہد سے شفا کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کو استعمال کرنے سے، کھانے پینے سے۔ اگر کوئی شہد کی بوتل لے کر کے گلے میں لٹکا لے شفا مل جائے گی؟ بولیے پھر قرآن کس لیے آیا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے؟ قرآن اللہ رب العزت، قرآن کے کئی ایک حقوق ہیں، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ اور اسی طرح جہاں پہ اس خاتون کا کہنا ہے میں نے اللہ کے کلام کو لکھا ہے، وہیں پہ قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھا ہے۔ آئیے آج ہم بھی شہر مدینہ میں آئے ہیں، آج ہم بھی اس سرزمین پہ آئے ہیں جہاں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ جانتے ہیں یہ کون سا مدینہ؟ جہاں لوگ کافر بن کے آتے تھے اور یہاں سے جنتی بن کے نکلا کرتے تھے۔ آج ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں، آئیے اپنی زندگی کو بدلیے۔ یہ لاکھوں روپے لگانے کا فائدہ تب ہے اگر آج ہماری اللہ کے کلام سے محبت مضبوط ہو جائے۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے آئندہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اگر پڑھا ہے تو سمجھنا شروع کر دیجئے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے خود قرآن کو پڑھتے رہو گے تو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش بھی کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں موت سے پہلے سب کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے